حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، بڑے متقی پرہیزگار۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حج کے لیے گیا، میں نے حج کیا، اور ایک موقع پر غالباً طواف زیارت کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو میں نے دیکھا خواب میں کہ دو فرشتے آپس میں کلام کر رہے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ لوگوں کا حج مکمل ہوا، اور ان میں سے کس کا حج قبول ہوا کس کا نہیں ہوا۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان سال کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا، ہاں دمشق کا رہنے والا ایک موچی جانتے جوتا بنانے والا، اللہ نے اس کے حج کو قبول فرمایا، اور اس کے صدقے میں سب کے حج کو قبول فرمایا۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھ کھلی اور بہت انہیں حیرت ہوئی کہ اس سال 6 لاکھ حاجی حاضر تھے، 6 لاکھ میں سے صرف ایک کا حج قبول ہوا، اس کے صدقے میں بقیہ لوگوں قبول ہوا۔ وہ کون سا انسان؟ بہرحال وہ لوگ اللہ والے، تو تلاش اور جستجو شروع کی، تو چونکہ وہ دمشق کا لگا، دمشق جو ہے وہ ملک شام کا، سیریا کا شہر ہے، اور کہاں مکہ معظمہ اور کہاں دمشق، طویل ترین مسافت اس زمانے میں ہوئی، اس زمانے میں نہیں کہ فلائٹ میں بیٹھے اور پہنچ گئے، لیکن یہ جستجو کہ کیسا وہ بندہ ہے کہ جس کے صدقے میں مثال سب کا حج قبول ہوا۔ انہوں نے سفر فرمایا، اب کسی کا تلاش کرنا بھی ایک ایسا موچی، وہی اتنا بڑا شہر دمشق پرانا شہر ہے، لیکن تلاش کرتے 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 واقعی اس موچی کے پاس پہنچ گئے، اس سے ملاقات کی، اور فرمایا کہ تم نے حج میں کیا کیا انسان کہ تمہارے حج کے صدقے میں سب کا حج قبول ہو گیا؟ تو وہ حیرت سے ان کو دیکھنے لگا، کہا حج؟ میں نے تمثال حج نہیں کیا، میں نے حج نہیں کیا انسان۔ تو انہیں بڑا تعجب ہوا، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اچھا تم نے حج نہیں کیا، کوئی اچھا عمل کیا؟ کہ حج کرنے کا ارادہ تو میرا ایک زمانے سے ہے، اور جب میرے پاس کچھ جمع ہوتا تو میں اس سے اپنے فرائض ادا کرتا، یعنی قرض وغیرہ یہ سب کرتا۔ اب سب فرائض اور قرض وغیرہ سے سبکدوش ہو گیا، امسال میرا پختہ ارادہ کہ امسال حج کو جاؤں گا، اور اس کے لیے میں نے 300 درہم جمع کیا۔ درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا سکہ، وہ بھی 300، اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً 2ویں صدی کے ابتداء کی بات ہوگی۔ تو 300 درہم میں نے جمع کیا تھا کہ حج کی پوری تیاری تھی، اب جانا ہے۔ ایک روز میں نماز پڑھ کے گزر رہا تھا، ہلکا اندھیرا تھا، تو میں نے 2 عورتوں کو دیکھا، 2 عورتوں کو دیکھا کہ وہ ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہے، اور اس کا وہ گوشت کاٹ رہی ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، ایک مردار وہ بھی گدھا۔ تو میں نے پوچھا جیسے میں کہا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ سب ڈر گئیں جی۔ ایک اس میں سے رونے لگی، کہا نہیں کیا ہے؟ کہا ہمارے گھر والے 1 ہفتے سے فاقہ کر رہے ہیں، فاقے کے ہاتھ تو مجبور ہو کر کے اب کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلا سکتے، تو یہ مرا ہوا جانور ہم نے دیکھا، تو اب اس کا گوشت کاٹ کے گھر لے جا کر کے یہی
پکا کر گھر والے کھاتے ہیں۔ اور تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب بھوک اس انتہا کو پہنچ جائے کہ آدمی کو گمان غالب ہو جائے کہ اب اگر کچھ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے، الا من اضطر الیہ، قرآن مجید میں۔ جب وہ مجبور ہے، وہ چیزیں جو حرام ہیں لیکن وہ مجبور ہے جان بچانے کے لیے وہ کھائے، تو گنہگار نہیں۔ تو کہتے ہیں کہا جی میں نے واقعہ سنا تو وہ موچی کہتا ہے کہ میں تو لرز گیا اور میں گھر آیا، اور گھر آ کر کے میں نے 300 درہم لیا اور لے آ کر کے ان عورتوں کو دیا کہ اس سے اپنے گھر کا کام چلاؤ۔ یہی کیا میں نے۔ عبداللہ ابن مبارک نے رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بے شک تمہارا یہی عمل بارگاہ الہی میں اتنا مقبول ہوا کہ اس کے صدقے میں سارے حاجیوں کا حج مقبول ہو گیا۔ تو کسی عمل کو معمولی آدمی نہ سمجھے، نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں کس کی قدر کتنی ہے، اور کون سا عمل جو ہے وہ رب قدیر قبول فرما لے، یہ اس کرم والے رب کی بارگاہ کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں خلوص للہ سے کسی کی مدد بھی کرے تو دکھاوے کے لیے نہیں، سنانے کے لیے نہیں، جتانے کے لیے نہیں کہ یار ہم نے تو اتنے فقیروں کو دیا اور اتنے لاکھ روپے تو میں ویسے ہی بانٹ دیتا ہوں، تو کیا دو جتانے کی۔ صدقہ نافلہ کے بارے میں افضل یہ ہے کہ صدقہ نافلہ چھپا کر دیا جائے، اور زکوٰۃ کے لیے افضل یہ ہے کہ اعلانیہ طور پر دیں، تاکہ کوئی یہ اس پر شک و شبہ نہ کرے کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، فرض بھی ادا نہیں کرتا، کوئی نہ بولنے لگے کہ وہ تو فاسق ہے، زکوٰۃ تک نہیں دیتا، اللہ نے کروڑوں دیا۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ زکوٰۃ دے تو اعلانیہ دے کہ لوگوں کو علم ہو، لیکن صدقہ نافلہ چونکہ اس پر فرض واجب تو ہے نہیں، اس لیے وہ دینا ہو تو چھپا کر اس طرح دے کہ اگر داہنے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال صالحہ میں خلوص اور للہیت پیدا فرما دے۔